إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے جنت کا حقدار بننے کے لیے دو چیزوں کو بنیادی طور سے شرط قرار دیا ہے. ایک ایمان، دوسرے اعمال صالحہ. ایسا ایمان جو کفر سے، شرک سے، نفاق سے پاک ہو، اور ایسے اعمال جو ریاکاری سے اور بدعات سے اور برائیوں سے پاک ہوں. ایسی زندگی جی کر جو دنیا سے جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں بسائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس، فردوس کے باغات، جنات الفردوس، فردوس کے باغات ہوں گے قیام گاہ کے طور پر، رہائش کے لیے، ہمیشگی کے بسنے کے لیے، اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر، مہمانی کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ ان کی خود مہمانی کرے گا. اللہ تعالیٰ کے وہ مہمان ہوں گے جیسے مہمان کا اکرام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جاتا ہے. اس کو جو بھی نعمتیں ہمارے پاس میسر ہو ہم دیتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ان لوگوں کو دے گا جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں دو چیزوں کا اہتمام کیا: صحیح عقیدہ اور صحیح عمل. ان دو چیزوں میں آپ دیکھیں، تین باتیں میں نے ذکر کی. ایسا ایمان جو کفر سے، شرک سے، نفاق سے پاک ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان دین کی کچھ باتوں کو مانتا ہو اور کچھ کو نہیں مانتا ہو، کہ وہ کئی باتیں مانتا ہے، اگر کوئی ایک بات بھی دین کی ثابت شدہ وہ انکار کر دے جانتے ہوئے کہ یہ دین میں ہے، ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. دین کے احکام، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیے ہیں، اگر ان کا انکار کر دیتا ہے، سب کا یا کسی ایک حکم کا بھی جانتے ہوئے انکار کر دیتا ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. مثلا آدمی کہے کہ میں نہیں مانتا اسلام میں جو سود کا معاملہ ہے وہ صحیح ہے، میں سود کو لوں گا، دوں گا، میں اس حکم کو نہیں مانتا. یا عورت کہے کہ میں پردے کے حکم کو نہیں مانتی، اس میں عورت کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے لیے تنگی ہے، اس کے لیے دشواری ہے، تو میں اس کو نہیں مانتی. اگر کوئی مرد یا کوئی عورت دین کے کسی بھی ایک حکم کو بھی نہ مانے، باقی سارے دین کو مانتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی ساری باتیں مانتا ہو اور ساری باتوں پر یقین رکھتا ہو، اسلام کو حق مانتا ہو، لیکن ان سب کے بعد بھی اگر وہ دین کی کسی ایک چیز کا انکار کر دے، چاہے وہ عقیدہ ہو یا چاہے وہ عمل ہو، اگر اس کا انکار کر دیتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے
یا اس میں عیب نکالتا ہے تو ایسا انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسا ایمان جو کفر سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، آدمی اللہ کو مانتا ہے اور دین کو مانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، رزق دینے والا وہ، اولاد دینے والا وہ، شفا دینے والا وہ، اب ساری چیزیں مانتا ہو اللہ کے بارے میں، لیکن کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ فلاں بزرگ کی قبر پر جائیں، وہ اولاد سے نوازتے ہیں، وہ شفا دیتے ہیں، تو اس نے ان کو رب بنایا، کیونکہ یہ رب کا کام ہے، اس نے اللہ کی ربوبیت میں ان کو داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام عبادات کا حقدار ہے، اللہ ہی سے دعا کی جاتی ہے، اللہ ہی کے لیے قربانی کی جاتی ہے، اللہ ہی کے لیے ساری عبادات ہیں، چاہے وہ عبادات قلبی ہوں، زبانی ہوں یا بدنی ہوں، ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی پر توکل کیا جاتا ہے، اپنے سارے معاملات کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ اللہ کو سونپ دیا جائے تو وہ کاموں کو بناتا ہے۔ اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کا خوف، یہ قلبی عبادات ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے آگے نماز میں کھڑا ہونا ہے، یہ ساری عبادات ہیں۔ کوئی انسان اگر اب جا کے قبر کا طواف کرتا ہے ان کے تقرب کے لیے، تو اس نے ان کی عبادت کی۔ اگر وہ ہاتھ اٹھا کے ان سے مانگتا ہے بابا دے دو، تو اس نے ان سے مانگا، اس نے ان سے دعا کی، اور الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کر رہا ہے تو یہ اللہ کی عبادت میں شریک کرنا ہوا۔ یہاں اس میں دھوکہ نہ کھائیں کہ کوئی آدمی کہے کہ پھر ہم کسی سے پانی مانگتے ہیں، بھائی ایک گلاس پانی دے دو، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ نہیں، یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی۔ ایک دوسرے سے جو زندہ ہیں، جن کی موت نہیں ہوئی، جن کو دفن نہیں کیا گیا، جو سامنے ہیں، تو ان لوگوں سے مدد مانگی جاتی تھی، لیکن قبروں پر جا کر مدد نہیں مانگی جاتی تھی۔ یا جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، دور ہیں، کہیں دفن ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں، ان کو بھی پکار کے ان سے مدد نہیں مانگی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں، ان کو جب شہید کیا گیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ ہم کو یہاں قتل کیا جا رہا ہے دھوکے سے، اور تو اپنے نبی کو بتا دے کہ ہم کو قتل کیا گیا اور ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی۔ تو آپ دیکھیے، انہوں نے دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے خبر نہیں دی، بلکہ اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہماری بات نبی تک پہنچا دے۔ اور آج ایک مسلمان یہ مانے کہ کہیں سے بھی پکارو، رات ہو دن ہو، فلاں اللہ والے سنتے ہیں، اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے تو اس نے اللہ کی صفت میں ان کو شریک کیا، اور اگر ان سے مانگتا بھی ہے تو اس نے اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کیا۔ تو تین چیزیں ہوتی جس میں شرک ہوتا ہے: ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ اللہ کی صفات میں شریک کر دے آدمی، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یا اسی طرح سے انسان نفاق والا ہو کہ وہ ظاہراً مسلمان ہو لیکن اندر سے کافر ہو، سب صحیح یہ کہتا ہو لیکن اندر سے بولتا ہو کہ غلط ہے، ساری چیزیں دین کی، یا کوئی ایک چیز کہ دل میں اپنے رکھتا ہو کہ نہیں اسلام میں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں، یہ اسلام ہی صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا انسان چاہے بظاہر لوگوں کی فہرست میں اور گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس میں مسلمان ہیں، لیکن چونکہ وہ دل میں اسلام کا انکار کرتا ہے، زبان سے نہیں کرتا ہے،
دل میں انکار کرتا ہے، یہ نفاق ہے، یہ نفاق اعتقادی ہے، یہ عقیدے والا نفاق ہے۔ ہاں، آدمی ان صفات کا حامل ہو جو منافقین میں ہوتی ہیں، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، عہد کر کے اس کو توڑ دینا، اس طرح کی چیزیں اگر عملی سطح پر اس کی زندگی میں ہیں، لیکن وہ دین کی کسی چیز میں شک نہیں کرتا ہے، اپنے دل میں اسلام کو غلط نہیں بولتا ہے یا اسلام کی کسی چیز کو غلط نہیں مانتا ہے، تو ایسا آدمی منافق نہیں ہے، لیکن نفاق کی صفت اس میں ہے، اس کے اندر منافقین کی صفات میں سے کوئی صفت ضرور ہے۔ تو اعتقاد کی حفاظت کرنا اور اسی طرح سے اعمال کی حفاظت کرنا، اعمال کی حفاظت کرنا ریاکاری سے، جو کہ شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے، کہ ہم نیکی کریں، نماز پڑھیں اس لیے کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں، ہم عبادت کریں اس لیے کہ لوگ ہم کو عابد کہیں، ہم دین کی دعوت دیں تاکہ لوگ ہم کو دین کا داعی کہیں، ہم علم حاصل کریں، ایک کے بعد ایک کورس کریں، ڈگریاں جمع کریں کہ لوگ ہم کو بہت نالجبل کہیں، اسمارٹ کہیں، پڑھے لکھے کہیں، ہمارا بھی نام ہو، ہمارے پاس بھی ڈگری ہو۔ شہرت کے لیے انسان دین کا کام کرے، چاہے وہ اللہ سے متعلق کوئی عبادت ہو یا مخلوق پر احسان ہو، کہ غریبوں کو کھانا کھلائے، دکھ درد میں ان کے کام آئیں، اس وجہ سے کہ لوگوں کے سامنے یہ مشہور ہو جائیں کہ یہ سب کے کام آتے ہیں، نام ہو جائے ان کا، بڑے سخی ہیں، بڑے مدد کرنے والے ہیں، لوگوں کے ہمدرد ہیں، شہرت مل جائے۔ ریاکاری، دکھاوے کے لیے، دنیوی مفاد کے لیے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے نیکی کرنا، اس سے بھی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اور ایسا انسان کامیاب نہیں ہے۔ یا یہ کہ انسان بڑے اخلاص سے کام کرے، اللہ ہی کو راضی کرنا چاہے، لیکن منمانی کرے، بدعات میں مبتلا ہو، بدعات میں مبتلا ہو، جو بھی جی میں آئے اس کو عبادت بنا دیتا ہے، اپنے طور پر اذکار گھڑ لیتا ہے، اپنے طور پر عبادات طے کر لیتا ہے، جو جی میں آئے کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ فلاں مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ تو اعمال کو ریاکاری سے بچانا ہے، اعمال کو بدعات سے بچانا ہے، منمانی سے بچانا ہے، اور اسی طرح سے گناہوں سے بچانا ہے، خواہش پرستی، منمانی، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا آدمی وہ کرے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں سستی کرے، کوتاہی کرے یا ترک کر دے، جبکہ مانتا ہو یہاں فرض ہے، مانتا ہو یہ چیز حرام ہے، لیکن پھر بھی فرائض کو ترک کرتا ہے اور محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، یہ گناہ گار ہے، اس کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں۔ تو اعمال کی بھی اصلاح ضروری ہے، اپنے ایمان کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے بچانا، اور اپنے اعمال کو ریاکاری سے، بدعات سے، اور اسی طرح سے گناہوں سے بچانا۔ اگر انسان اس کا اہتمام کرے تو ایسا انسان اللہ کے ہاں جنت الفردوس میں بسائے جانے لائق ہے۔ آپ یاد رکھیں گے ان تین چیزوں کو، عقیدے میں 3، اعمال میں 3، کل ملا کے ہوگی 6۔ ان کا اہتمام اگر آدمی کرے، ان 3 چیزوں کے بارے میں اعتقاد کی اور اعمال کی اگر دھیان دے انسان، اس کی زندگی صحیح ہو سکتی ہے۔ روزانہ اپنا جائزہ ہم کو لینا چاہیے۔ تو اسی میں سے آج ہم پچھلے درس کی بات کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ حدیث جو حدیث عائشہ اس باب میں ہے، اس میں عقیدے کی بہت ہی اہم باتیں، 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ حدیث بہت بڑی اور عظیم حدیث ہے، اس میں بہت ہی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں، اور اسی بنیاد پر کئی لوگ گمراہ بھی ہو گئے ہیں، اعتقاد کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، شرک اور بدعت جو میں نے جیسے بتایا، یہ 2 یعنی برائیاں ہیں جو انسان کے عقیدے اور عمل کو برباد کرتی ہیں۔ شرک انسان کے عقیدے کو برباد کرتا ہے اور اس کے سارے اعمال کو مردود قرار دیتا ہے، بنا دیتا ہے،
اور بدعت جس نیکی میں شامل ہو جاتی ہے اس کو برباد کر دیتی ہے۔ تو شرک اور بدعت انسان کے دین کو، اس کے اعمال کو خراب کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ جو مقدمہ میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ اس حدیث میں یہ دونوں چیزیں آئیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ان دو چیزوں سے، شرک سے اور بدعت سے، یہ حدیث جڑی ہوئی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پچھلے درس میں جو حدیث ہم نے پڑھی تھی، جتنا حصہ پڑھا تھا، اس کو میں دہراؤں، اور اسی نقطے کو لے کر ہم آج تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ عن مسروق قال، مسروق تابعی ہیں، کہتے ہیں کنت متکئا عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں موجود تھا اور ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ قلت لعائشہ، ایک حدیث میں ہے بخاری کی، قلت لعائشہ رضی اللہ عنہ یا امتا هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کہتے میں نے کہا حضرت عائشہ سے کہ اے ہماری ماں، یا امتا، اے ہماری اماں جان، هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فقالت لقد قف شعری مما قلت، کہنے لگیں کہ تم نے جو کہا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فقالت یا ابا عائشہ، فرمایا اے ابو عائشہ، ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی جو بھی شخص اپنی زبان سے یہ باتیں نکالے، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ کھڑا۔ قلت ما ہن، مسروق نے پوچھا وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ قالت من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، سب سے پہلے اسی بات کو بیان کیا جو سوال میں تھا، اور دو چیزوں کا اس پر اضافہ کیا۔ کہا جس کا یہ دعویٰ ہو، زعم جو دعویٰ کرے، کہے، من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو اس بات کا دعویٰ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، یعنی اللہ کے بارے میں اس نے ایک جھوٹی بات کہی۔ قال وکنت متکئا فجلست، کہتے میں ٹیک لگا بیٹھا تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ فقلت یا ام المؤمنین، اور کہا کہ اے ام المؤمنین، انظرینی ولا تعجلینی، کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت دیں، بات کرنے کا موقع دیں، جلدی نہ کریں۔ الم یقل اللہ عز وجل وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کیا اللہ عز وجل نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ اس نے اس کو دیکھا ہے کھلے واضح افق پر، آسمان میں؟ اور دوسری جگہ کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس نے اسے دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے۔ فقالت انا اول هذه الامة سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے فرمایا اس امت کی سب سے پہلے اس بات کو پوچھنے والی میں ہوں، اس امت میں سب سے پہلے اس بارے میں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھا وہ میں ہوں، یہ حضرت عائشہ کا شرف ہے۔ فقال انما هو جبریل، اس سے معلوم ہوتا ہے خواتین کو علم میں جلدی کرنا چاہیے، ابھی نہیں، بعد میں بچوں کی شادی ہونے دو، فری ہو جائیں گے، کورس کریں گے، دین سیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، تھوڑا سا مصروف ہیں۔ مصروفیت موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، مصروفیت، موت ہم کو ساری مصروفیتوں سے فری کر دیتی ہے، لیکن موت ایک بڑی دوسری چیز میں ہم کو مصروف کر دیتی ہے، اور وہ ہے زندگی کا انجام۔ موت ہمیں ہر کام سے ہٹا کے انجام کی طرف لے جاتی ہے۔ اب کوئی کام نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اب بس جو کام کیے دنیا میں
یا جو نہیں کیے کرنے کے کام ان کا انجام بھگتنا ہے۔ تو انتظار مت کیجیے۔ بہت ساری بہنیں، خواتین پوسٹ پون کرتی رہتی ہیں، ابھی نہیں، بعد میں آئیے، کورس کے لیے آئیے، فلاں کورس چل رہا ہے۔ ہاں بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ہے نا، بچوں کے امتحان چل رہے ہیں، شوہر کا ایسا معاملہ ہے، میں تھوڑی مصروف ہوں، جس کی واقعی مجبوری ہوتی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، الی آخرہ، اور بھی اعذار ہوتے ہیں، عذر ہوتا ہے، وہ مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن ہر انسان اپنی واقعی مجبوریوں کو اور اپنے جتنے بھی بہانے ہیں ان کو خود جانتا ہے۔ علم میں تاخیر مت کیجیے، علم میں دیری مت کیجیے، کیونکہ ملک الموت دیری نہیں کرتا ہے، اور ہم جس مستویٰ پر جائیں گے علم کے، اسی لیول پر رہیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ ویسے علم والے ہو جائیں گے جیسے امام بخاری، ابن کثیر اور پھر ابن تیمیہ اور بڑے بڑے صحابہ، اور پھر آپ اوپر تک جائیں؟ کیا ویسے ہو جائیں گے سب کو جاننے والے؟ وہ معرفت اللہ کی، وہ عقیدہ، مضبوطی، وہ سارا علم، وہ ساری چیزیں جو معلوم ہونا چاہیے، کیا وہ سارا ویسا ہو جائے گا؟ نہیں، سب ایکول تھوڑی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیوں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟ اے نبی آپ کہیے، کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہیں جاننے والے؟ تو یہاں برابر نہیں اور وہاں اللہ برابر کر دے گا سب کو؟ برابر نہیں ہوں گے، نہ معرفت کے اعتبار سے، نہ وہاں کے انعامات اور مقامات کے اعتبار سے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اونچے درجات عطا کرتا ہے، اور علم والوں کے لیے تو اور بھی اونچے درجات ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان والے ایک ہوئے، دوسرے علم والے الگ ہوئے، نہیں، انہی ایمان والوں میں کچھ لوگ اور ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، جن کے پاس ایمان کے ساتھ ساتھ ایک زائد نعمت جمع ہو جاتی ہے، علم، تھوڑا موڑا علم نہیں، واقعی علم۔ ورنہ ہر ایمان والے کے پاس اتنا تو علم ہوتا ہے کہ اللہ ہے، آخرت ہے، رسول سچے تھے، اللہ کی کتاب حق ہے، موٹا موٹا تو سبھی کے پاس علم ہوتا ہے۔ اتنا علم کہ انسان اپنی زندگی میں صحیح فیصلے کر سکے، دین پر جم سکے، اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکے، اور اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کو نافذ کر سکے اور باقی رکھ سکے۔ بنیادی علم تو ہونا چاہیے۔ اب جتنا علم اس سے زائد ہوگا امت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس انسان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے درجات اللہ بڑھاتا ہے، یعنی ایمان والے اونچی جنتوں میں ہوں گے ایمان کی وجہ سے، لیکن اس سے بھی اونچے مراتب کس کے لیے ہیں؟ علم والوں کے لیے، جو ایمان کے ساتھ ساتھ علم کو بھی جمع کریں، کیونکہ اللہ نے علم والوں کو کاٹ کے بیان کیا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو پہلے ایمان والوں کو ذکر کیا، پھر علم والوں کو ذکر کیا، اور بتایا کہ ان کے لیے خصوصی درجات ہیں۔ علم میں تاخیر مت کیجیے۔ تو فرماتی ہیں میں پہلی شخص ہوں جس نے امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، یعنی علم کے باب میں جلدی کی، پوچھ لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی۔ بعض صحابہ کو افسوس ہوتا تھا کہ کاش فلاں چیز ہم پوچھ لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عائشہ نے جلدی کی ہے، جو ان کے پاس شبہ تھا انہوں نے فوراً، اور یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں، پورا ہمارا یہ کورس کیا ہے، کس طرح سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی بات ان کے ذہن میں ہوتی تھی فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی تھیں، جلدی کرتی تھیں، اسی لیے اتنا سارا علم جمع کر لیا کہ بعد کے دور میں مردوں کو بھی، صحابہ کو بھی، جب کسی مسئلے میں دشواری پیش آتی، وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ لیتے ہیں، اور ان کے پاس اس کا علم ہوتا تھا، ان کے پاس علم ہوتا تھا۔ کیسے؟
پوچھتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں، علم کے لیے جلدی کیجیے، زندگی کم ہے، وقت کم ہے، موت قریب ہے، انجام قریب ہے، موقع ختم ہو جائے گا، بعد میں موقع ملے گا نہیں، دوسری زندگی نہیں ملنے والی، یہ سارے بکھیڑے چھوڑ کے جانا پڑے گا، یہ بکھیڑے کام نہیں آئیں گے۔ علم انسان کے جینے کی مستویٰ کو اونچا کر دیتا ہے۔ صرف آخرت میں درجات بڑھتے ایسا نہیں ہے، دنیا میں جینے کی سطح بھی انسان کی اونچی ہو جاتی ہے، اور جو جتنی اونچائی پر ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ دکھتا ہے۔ آپ نیچے سے دیکھیے، زمین پہ کھڑے ہیں آپ، کچھ بھی زیادہ نہیں دکھائی دے گا، لیکن آپ اونچی پہاڑی پر چلے جائیں اور آپ گول گھوم کے سب دیکھتے، کیسا دکھتا نا یہاں سے سب دور دور تک، دیکھو پورا شہر دکھائی دے رہا ہے یہاں سے۔ انسان جتنی اونچائی پر ہوتا ہے اس کو اتنی دور تک دکھائی دیتا ہے، اتنا زیادہ اس کو دکھائی دیتا ہے، اور وہ چیزوں کو جوڑنے کی صلاحیت اپنے اندر پاتا ہے۔ جب آپ اونچائی پر جاتے ہیں تو آپ کو بگر پکچر دکھائی دیتا ہے، بڑا حصہ دکھائی دیتا ہے، سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ نیچے آپ کھوئے رہیں چیزوں میں، آپ کو نہیں دکھائی دیتا، آپ چیزوں میں کھو کے رہ جاتے ہیں۔ آپ پیڑ دیکھ پاتے ہیں، جنگل نہیں، اونچائی پر جا کے جنگل دکھائی دیتا ہے، نیچے سے ایک ایک پیڑ دکھتا ہے بس، لیکن پورا خاکہ دیکھنا ہے آپ کو، اور چیزوں کو جوڑ کے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا اپنے اندر، اونچائی۔ تو حضرت عائشہ میں وہ صلاحیت تھی، اسی لیے دیکھیے کہا کہ میں نے سب سے پہلے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فقال انما هو جبریل، آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے جن کو میں نے دیکھا یہ دونوں مقامات پر، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ مکی صورت ہے، تو ایک مرتبہ دیکھا جبریل کو اپنی حالت اصلیہ میں، 600 پر ان کے تھے، اور آپ ڈر گئے اور آپ نے کہا زملونی زملونی، گھر آئے گھبرائے گھبرائے تھے۔ جب آپ کے نکاح میں صرف ایک بیوی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں پھر معراج کی رات میں بھی دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تو یہ دوسری بار کی بات ہو رہی ہے، تو مطلب یہ 2 بار دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھ چکے تھے، یہ سورہ نجم میں ہے، تو ایک معراج کی رات میں اور ایک دوسرا اس سے پہلے۔ فقالت انا اول هذه الامه سأل عن ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال انما هو جبریل لم اره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، میں نے انہیں ان کی اس صورت پر جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے ان 2 مرتبہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ تو معلوم ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، میں نے دیکھا کہ وہ آسمان میں ہیں اور پورا آسمان ان کے ڈھانچے نے ڈھانپ لیا ہے، اور وہ نیچے آ رہے ہیں، آسمان و زمین کے بیچ میں پوری جگہ کو انہوں نے گھیر رکھا ہے۔ فقالت اولم تسمع ان اللہ یقول، کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، وہو یدرک الابصار، ہاں وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ اللطیف ہے، الخبیر ہے۔ اولم تسمع ان اللہ یقول، کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علی حکیم، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرے، کہ اللہ کو دیکھے بھی اور بات بھی ہو۔ ہاں مگر اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اس کی طرف آئے،
خواب میں دل میں اللہ بات ڈالے، جاگتے میں دل میں بات ڈالے، او من وراء حجاب یا حجاب کے پار سے ہو، او یرسل رسولہ یا پھر اللہ رسول بھیجے، حجاب کے پار سے کلام ہو لیکن حجاب ہو، وہ دیکھ نہ پائے لیکن سن پائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، پہلا جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ، اور کئی انبیاء جیسے ابراہیم علیہ السلام، او یرسل رسولا یا رسول بھیجے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فیوحی بإذنہ ما یشاء، پھر اللہ جو چاہے وحی کریں، انہ علی حکیم، وہ بڑا غالب ہے، زبردست ہے، اونچا ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ دوسری بات کہی، قالت ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں کوئی بات تھی اور اسے چھپا لیا، امت کو بیان نہیں کیا، انسانیت کے سامنے اس کو بیان نہیں کیا، تو اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا۔ اللہ کے دین کی بات ہمارے نبی نے چھپا دی، اللہ کی کتاب میں بات تھی اور اس کو پہنچایا نہیں، الفاظ، اور اللہ کی کتاب میں کوئی بات تھی عقیدے کی لیکن اس کی توضیح نہیں کی، جبکہ امت کو اس کی حاجت تھی۔ یا اللہ کی کتاب میں کوئی حکم تھا، اللہ نے کوئی حکم دیا کرو، یا اللہ نے حکم دیا مت کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد سمجھتے تھے اور آپ نے بتایا نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی عبادت یا کوئی دین کا عمل بتایا کرو اور اس کا طریقہ نبی کو معلوم تھا اور آپ نے چھپایا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو یہ کہے ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے کوئی چیز آپ نے چھپا لی، چاہے وہ الفاظ کے اعتبار سے ہو یا معانی کے اعتبار سے، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو، عبادات کی ہو، معاملات کی ہو، اخلاق و آداب کی ہو، اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا اور اس کو سمجھایا نبی کو، اور آپ نے اس کو چھپا لیا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، نبی پر تو ہے ہی ہے لیکن یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہونے دیا ایسا، کہ اللہ نے اپنے نبی کو دین سکھایا اور نبی نے نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا ایسا کہ امت جانتی نہیں، تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے، نہ صرف نبی پر بلکہ اللہ پر بھی جھوٹ ہے۔ واللہ یقول، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول، آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کے پاس آیا ہے، نازل ہوا ہے، اسے پہنچائیے لوگوں تک۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے رہے سب کچھ چھپا کے، نعوذ باللہ، اور اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے نہیں پہنچایا۔ آپ کو اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا اور آپ نے نہ پہنچایا ہو، اور جب اللہ کہہ رہا ہے رسول، رسول کہتے ہیں اس کو جو پہنچائے، پیغام لے کر جائے، تو آخر تک اللہ آپ سے راضی ہے، اور آپ عرفہ کے دن کہہ رہے اللہ مشہد، اللہ مشہد، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کیا میں نے پہنچا دیا، نہیں پہنچا دیا، اور اللہ خاموش ہے، اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں، اس پر رضامندی اللہ کی ہے۔ تو اللہ کا راضی ہونا بتاتا ہے کہ آپ نے پہنچایا، آپ نے پہنچایا، کوئی چیز چھپائی نہیں۔ قال، اس کو ہم تفصیل سے آگے دیکھیں گے، آج نہیں۔ قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفریہ، جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا، کل میں کیا چھپا ہے، یہ خبر دیتے ہیں یا خبر دیتے تھے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا،
کیوں؟ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے۔ اور ایک روایت میں ہے وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ، اور جو یہ کہے تجھ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہونے والا ہے جانتے تھے، تو اس نے جھوٹ کہا۔ میں نے کیوں یہ زیادتی یہاں پر ذکر کی، اس کو میں انشاءاللہ آنے والے درس میں بتاؤں گا، آج نہیں۔ واللہ یقول قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے کوئی نہیں جانتا ہے آسمانوں میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، یعنی زمین میں آسمان میں جو بھی ہیں، من فی السماوات والارض، جتنی مخلوقات آسمانوں میں ہیں اور جو بھی مخلوق زمین میں ہے، ان میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کیا؟ الغیب، چھپی ہوئی چیزیں۔ غیب اس کو کہتے ہیں جو ہمارے حواس سے چھپی ہوئی ہو، ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور اسی طرح سے چھو نہیں سکتے، یا اس کی خوشبو وغیرہ ہم کو نہیں آ سکتی ہے، ہماری عقل کی رسائی بھی اس تک نہیں ہو سکتی ہے۔ غیب چھپی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں۔ غاب، چھپنا، مخفی رہنا۔ تو غیب میں کیا ہے، چاہے وہ مکان کے اعتبار سے ہو یا زمان کے اعتبار سے ہو۔ پاسٹ میں کچھ ہے ہم جا کے دیکھ نہیں سکتے، فیوچر میں کچھ ہے ہم جا کے دیکھ نہیں سکتے، اور پریزنٹ میں ہے لیکن ایسی جگہ پر ہے کہ ہم اس کو جان نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے یا چھو نہیں سکتے، معلوم نہیں ہم کو۔ تو ایسی چیز جو زمان و مکان کے اعتبار سے چھپی رہے اس کو غیب کہتے ہیں، اور اس کی تفصیل بھی ہے لیکن یہ موٹا موٹا میں بتا رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا ہے، ہاں مگر جانتا ہے تو کون؟ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ سورہ نمل کی آیت ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، پوری حدیث ایسی ہے۔ یہاں ہم نے سوالات میں اس کو کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ نے کہا تھا سب سے پہلے یہ پوچھنے والی میں ہوں، تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اتنا امپورٹنٹ کویشچن آپ سوچئے، حضرت عائشہ نے سب سے پہلے امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یعنی علمی اعتبار سے ان کا لیول آپ دیکھیے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اس میں لگ رہا ہے کہ دیکھے نہیں دیکھے، اور صحابہ میں بعد میں بھی اس بارے میں کنفیوژن ہوا، لیکن آپ دیکھیں حضرت عائشہ نے بتایا کہ دیکھو ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، وضاحت کے ساتھ آپ نے اس بات کو بیان کیا۔ اس سوال کے تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے اور تفصیل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے۔ موت سے پہلے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا انہ لن یرى احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے الفتن میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا، اس بات کو اچھی طرح سے سیکھ لو، جان لو، انہ لن یرى احد منکم ربہ عز وجل، تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو، رب عز وجل کو دیکھ نہیں سکتا ہے، دیکھ نہیں پائے گا، حتی یموت، یہاں تک کہ اسے موت آئے۔ موت سے پہلے اللہ کا دیدار نہیں ہے، موت سے پہلے اللہ کا دیدار نہیں ہے۔ تو یہ صاف حدیث ہے، صاف حدیث ہے کہ موت سے پہلے اللہ کو دیکھ سکتے نہیں۔ لیکن اس میں پھر ایک اعتبار سے حد بندی بتاتی ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن دنیا میں نہیں، آخرت میں۔ اس کی تفصیل آگے ہم دیکھیں گے۔ تو ایک تو عقیدہ یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا جب انہوں نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ قال لن ترانی، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ اس آیت کی وجہ سے مسلمانوں میں سے ایک فرقہ گمراہ ہو گیا، معتزلہ۔
انہوں نے کہا کہ اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے سنت کی بجائے عربی زبان کو بنیاد بنایا۔ اب اس کو اچھے سے سمجھیں، میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں اس کو، ورڈ ٹو ورڈ عربک ہم کو آ گئی تو بس ہم بہت بڑے چیمپئن بن جائیں گے۔ قرآن آ گیا، ہم کو تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں۔ اچھا، عربی زبان میں لن تأبید کے لیے آتا ہے۔ لن عربی میں یہ تأبید کے لیے آتا ہے۔ تأبید ہمیشگی، لیکن تأبید ابد سے لفظ بنا ہوا ہے۔ ابد، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، کبھی نہیں۔ تو کبھی نہیں یہ نسبی بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی نہیں دنیا کی نسبت سے بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں کبھی نہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی نہیں، دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی نہیں۔ تو لن اب یہاں کیسا ہے، یہ ڈکشنری سے معلوم پڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کی تخصیص کیسے کریں گے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے، عربی کے قاعدے کے اعتبار سے، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھ کو کبھی نہیں دیکھ پائے گا، تو یہ لن دنیا کے اعتبار سے ہے یا ہمیشگی کے اعتبار سے؟ وہ جو فرقہ گمراہ ہوا، انہوں نے کہا اللہ کو قرآن میں کیا بتایا گیا ہے؟ کبھی نہیں دیکھ پائے گا کا مطلب کبھی نہیں، دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی نہیں۔ تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، عبادی آج بھی مانتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو، کبھی نہیں، دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی نہیں۔ اور انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر یہ عقیدہ بنایا، لیکن آپ دیکھیے پھر جتنی دوسری دلیلیں تھیں ان کی تأویل کر دی۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، انہوں نے اس کو بنیاد بنایا معتزلہ، اور اس کا انکار کر دیا، اللہ کے دیدار کا انکار کر دیا۔ کیوں ہوا ایسا؟ کہ انہوں نے نصوص کو بنیاد بنانے کی بجائے عربی زبان کو بنیاد بنایا۔ ہماری ڈکشنری پر سنت غالب رہے گی، اس کو یاد رکھیے۔ قرآن میں اگر کوئی عربی زبان کے اعتبار سے کوئی بات ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ ڈکشنری نہیں کرے گی، پہلا فیصلہ سنت کرے گی۔ موٹی مثال میں بتاتا ہوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد اور چور عورت، ان کے دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ چوری کی سزا اسلام میں کیا ہے کہ اگر واقعی پروو ہو جائے کہ اتنی اتنی مقدار ہے اور کسی نے چوری کی ہے اور وہ پکڑا جائے اور معاف بھی نہ کرے کوئی، اور اس طرح سے حدود شریعت کی ہیں، تو شریعت کا نفاذ ہوگا، شریعت کا نفاذ ہوگا، ہاتھ کاٹا جائے گا چور کا۔ تو اب ہاتھ کاٹا جائے گا کہاں تک؟ کلائی تک، کونی تک، یا پھر کندھے تک؟ ہاتھ تو پورا ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے تو ہاتھ پورا ہے، تو ہاتھ بالکل پورا اکھاڑ دیں گے جڑ سے؟ کیا کریں گے؟ تو سنت بتاتی ہے کہ اتنے ربع دینار سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، 1/4 آف دینار، اور اتنی مقدار ہونا چاہیے مال کی، اور کاٹا جائے گا تو کون سا؟ لیفٹ، اور کاٹا جائے گا کیسا؟ کلائی تک، پورا ہاتھ نہیں۔ تو یہ تعین کون کرے گا؟ ڈکشنری؟ یہ تعین کرے گی سنت۔ تو انہوں نے قرآن کی اس آیت کو عربی کے اعتبار سے دیکھا اور کہا کبھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، جبکہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اس کی حد بندی ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، لن یرا، یہ بھی فیوچر کے اعتبار سے ڈینائل ہے، نگیشن ہے، انکار ہے۔ تم میں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا اپنے رب کو حتی یموت، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ تو اس کی جو نفی ہے نہ دیکھنے کی، یہ دنیا کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ دوسرے دلائل بتاتے ہیں جو عربی کے اس قاعدے کی تحدید کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کہاں تک لاگو ہوگا قاعدہ، یہ دنیا کی زندگی کے لیے ہے، نہ کہ آخرت کے لیے۔
اور ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المیت یصیر الی القبر فیجلس الرجل الصالح فی قبرہ غیر فزع ولا مشعوف۔ میت جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کو کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، کون؟ نیک آدمی۔ فیجلس الرجل الصالح، نیک آدمی کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ ملک الموت تو روح قبض کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے فرشتے آتے ہیں دفن کے بعد، منکر نکیر، اور اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ اور اگر آدمی نیک ہو، فی قبرہ غیر فزع ولا مشعوف، وہ بالکل ہڑبڑایا ہوا گھبرایا ہوا نہیں ہوتا ہے، اٹھا کے بٹھاتے ہیں اس کو۔ ثم یقال له فیما کنت، اس سے پوچھا جاتا ہے کیا حال تھا تیرا، کس دین پر تھا تو، وے آف لائف کیا تھا تیرا، فیما کنت، کیسا تھا تو دنیا میں؟ فیقول کنت فی الاسلام، وہ کہتا ہے میں اسلام پر تھا، میں اسلام پر تھا۔ فیقال له ما هذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ بخاری کے الفاظ ہے ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فی کی وجہ سے محمدن ہوا ہے۔ ان صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ، اس کے بعد کا حصہ آگے چلا گیا ہے۔ ایک منٹ، جی، بات کرنے کا موقع چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ان صحاب کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے؟ فیقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات من عند اللہ فصدقناہ، یہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاءنا بالبینات من عند اللہ فصدقناہ،
آپ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیلیں نشانیاں لے کر آئے تو ہم نے آپ کو سچا مانا۔ فیقال لہ هل رأیت اللہ، اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فیقول ما ينبغی لأحد ان یری اللہ، وہ کہتا ہے کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ، اچھا وہ جو پوچھ رہے ہیں هل رأیت اللہ، وہ فیوچر کی بات پوچھ رہے ہیں کہ پاسٹ کی؟ وہ پاسٹ کی پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یعنی اللہ کو تو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کو رب مانتا ہے، معبود مانتا ہے، اللہ کو دیکھا ہے کیا؟ هل رأیت اللہ، تو کہتا ما ينبغی لأحد ان یری اللہ، کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ دنیا کی بات کر رہا ہے۔ وَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اس کے لیے جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، کہ اس کا ایک حصہ آگ کی ایک لپٹ دوسرے کو گویا کہ نگل جا رہی ہے۔ فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ، اسے کہا جاتا ہے دیکھ اللہ نے اس سے تجھ کو بچایا۔ ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، پھر دوسری کھڑکی کھولی جاتی ہے جنت کی طرف، تو جنت کے پیڑ پودے، وہاں کی ساری چیزیں، نعمتیں، باغات وہ دیکھتا ہے۔ فيقال له هذا مقعدك، اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعلیہ تبعث انشاء اللہ، تو یقین ہی پر تھا، یقین پر جیا۔ وعلیہ مت، اور یقین پر مرا۔ دیکھیے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاء اللہ، کہ تو جیا یقین پر، مرا یقین پر، تو یقین پر ہی اٹھایا جائے گا، دوبارہ آخرت میں اٹھایا جائے گا تو یقین پر اٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہاں یقین کے طور پر بھی ہوتا ہے اور یہاں اللہ کے حوالے معاملے کو کرنے کے اوپر بھی ہوتا ہے، چونکہ فرشتے بھی غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کو جوڑنا جانتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا، تو یہ اللہ کے حوالے معاملہ کرنا ہوا، اور یقینی طور پر بھی بولا جاتا ہے بعض اوقات سے انشاءاللہ ایسا ہوگا، تو قوت کے ساتھ بولنے کے لیے بھی بعض اوقات انشاءاللہ ہوتا ہے۔ تو یہ ابن ماجہ کی روایت، اس سے معلوم ہوا کہ مومن بندہ، نیک بندہ جب آخرت میں جاتا ہے قبر میں، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں شبہ کیوں پیدا ہوا؟ حضرت عائشہ کی روایت میں کہ اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، ابن عباس کے قول کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ ابن حبان نے روایت ذکر کی ہے، اور ایک اور روایت ہے جو مسلم کی ہے، ابن عباس کہتے ہیں رآہ بقلبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اللہ کو دیکھا۔ اب دو باتیں آ رہی ہیں، ایک مطلق ایک مقید۔ دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ آنکھ سے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھا، لیکن کوئی تعین نہیں ہے، آنکھ سے دیکھے سا نہیں بول رہے ہیں، لیکن دوسری روایت میں دیکھنے کا ذکر آ رہا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں رآہ بقلبہ، اپنے دل سے دیکھا۔ دل سے کیسا دیکھتے ہیں؟ دل سے دیکھتے ہیں خواب میں۔ دل سے کیسے دیکھتے ہیں؟ خواب میں۔ ایک اور روایت ہے ابن عباس کی، قرآن کی آیت ہے ما کذب الفؤاد ما رآ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ جو کچھ آپ نے دیکھا اس کو آپ کے دل نے جھٹلایا نہیں، یا آپ کو جھوٹ نہیں بتایا آپ کے دل نے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور آپ نے ایک دوسری مرتبہ بھی اسے دیکھا ہے۔ قال رآه بفؤاده مرتين، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اپنے دل سے دو مرتبہ۔ فؤاد
دل کو کہتے ہیں، آگے آ رہا ہوں میں اس پر بھی، یہ تھوڑا اس میں باریکی ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کریں کہ دلائل کیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ رآہ بفؤادہ مرتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فؤاد سے، عربی زبان میں فؤاد دل کو کہتے ہیں، اپنے دل سے 2 مرتبہ دیکھا۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، مسند احمد کے الفاظ ہیں، رآ محمد ربہ عز وجل بقلبہ مرتین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے دل سے دیکھا 2 مرتبہ۔ تو ابن عباس سے 2 طرح کی باتیں ہیں، اپنے رب کو دیکھا، کیسے دیکھا نہیں بتا رہے ہیں، لیکن دوسری روایت جو آئی ہیں ان میں کیا بتا رہے ہیں، 2 لفظ آ رہے ہیں اس میں، ایک فؤاد، دوسرے قلب، اپنے دل سے دیکھا، اپنے فؤاد سے، فؤاد دل ہی کو کہتے ہیں، تو دل سے دیکھنے کا ذکر آتا ہے، لیکن ابن عباس نے کہیں بھی یہ نہیں کہا آنکھ سے دیکھا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ سے دیکھنے کا انکار کر رہی ہیں، اور ابن عباس کی روایت سے جو شبہ ہوا بعد میں لوگوں کو، ایک طبقہ مسلمانوں میں مانتا ہے دیکھیں ہمارے نبی نے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، آپ کیسا مانتے ہو کہ نہیں دیکھیں؟ تو یہ 2 روایتیں ہیں، دونوں روایتوں میں تضاد نہیں ہے، ابن عباس ایک بات کہہ رہے ہیں، عائشہ ایک بات کر رہی ہیں کہ آپ نے قلب سے دیکھا اور لوگوں نے وہ پکڑ لیا کہ دیکھا، لیکن حدیث میں کیا ہے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل سے دیکھا 2 مرتبہ۔ اب آئیے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں ذرا، اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے آیت نمبر 36 میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سمع کان، بصر آنکھ، فؤاد دل، تو آنکھ اور دل الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان سے، آنکھ سے اور دل سے سب سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ کانوں نے اگر غلط باتیں سنی ہیں، غیبت سنی ہے، گانے سنے ہیں، چپ چاپ چھپ چھپا کے لوگوں کی راز کی باتیں سنی ہے الی آخری، اگر انہوں نے غلط بات سنی ہے کان سے پوچھ ہوگی، کیوں ایسا کیا۔ بصر آنکھ سے پوچھ ہوگی، بے حیائی کی چیزیں دیکھی ہیں، لوگوں کو جھانک کے دیکھا ہے، ان کے راز جاننے کے لیے جاسوسی کی ہے ان کی، یا اسی طرح سے غلط کتابیں پڑھی ہیں، غلط عقائد کی، فضول وقت ضائع کیا آنکھوں سے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے الی آخری ہے، آنکھ سے پوچھ ہوگی، اور آخر میں آ رہا ہے فؤاد۔ تو معلوم ہوا کہ آنکھ الگ ہے اور دل الگ ہے۔ تو حضرت عائشہ جو انکار کر رہی وہ آنکھ سے دیکھنے کا انکار ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا آنکھ سے دیکھنے کا، اور ابن عباس جو اقرار کر رہے ہیں وہ دل سے دیکھنے کا کر رہے ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے دیکھا لیکن آنکھ سے نہیں دیکھا، یہ عقیدہ رکھنا ہم کو جاننا چاہیے یہ بات، ورنہ کنفیوز ہو جائے گا آدمی، حدیث یہاں بھی پڑھے گا، آیات وہاں پڑھے گا، کنفیوز ہو جائے گا۔ تو یہاں کہا کہ سمع، بصر اور فؤاد سب سے قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے۔ پھر آنکھ سے، دل سے کیسے دیکھتے ہیں بھائی؟ دل سے کیسے دیکھا؟ دل سے دیکھا جاتا ہے خواب میں، سوتے میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث ہے، دیکھیے راوی کون ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورۃ قال احسبہ فی المنام فقال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی۔ امام ترمذی کی حدیث ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی، میرا رب تبارک و تعالی رات میں فی احسن صورہ، بہترین صورت میں میرے پاس آیا، یعنی میرے خواب میں آیا۔ اسی لیے ابن عباس کہتے ہیں قال احسبہ فی المنام، میں سمجھتا ہوں آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا، احسبہ
فی المنام. آپ کی مراد کیا تھی؟ کہ آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا. تو یہ خواب کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے دیکھا. اور راوی کون ہیں؟ ابن عباس. انہی کے بارے میں روایت میں آیا کہ دیکھا دل سے. فقال یا محمد، اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، آپ جانتے ہو کہ ملأ اعلیٰ میں، آسمانوں میں اونچے فرشتے کس چیز میں آپس میں لڑ رہے ہیں، بحث و تکرار کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، آپس میں کس چیز پر لڑ رہے ہیں؟ وہ کوئی کہہ رہا ہے ایسا، کوئی کہہ رہا ہے ویسا. تو کس چیز میں وہ لڑ رہے ہیں؟ اور آپ نے آگے حدیث بیان کی، کیا ثواب کتنا ہے نماز کو چل کے جانے کا، اور وضو کے بعد وضو کرنے کا، انتظار کرنے کا نمازوں کا، تفصیل اس کے آگے ہے. لیکن یہاں اصل بات جو ہے کہ آپ نے دیکھا، یہاں پر ذکر کیا بہترین صورت میں، لیکن وہ کہاں ہے؟ خواب میں. اور راوی کون ہیں؟ ابن عباس. اس کے راوی ابن عباس ہیں. تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ دل سے دیکھنے کا مطلب ہے خواب میں دیکھنا. ایسا کیسے ہوتا ہے لیکن کہ دل سے کیسا دیکھے بول سکتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، اللہ کے رسول آپ وطر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی سوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے تھے، نماز تہجد کا ایک حصہ پڑھتے تھے، پھر لیٹ جاتے تھے ایسے، پھر اس کے بعد اٹھتے تھے اور آپ نماز پڑھتے تھے. یعنی وطر آپ چھوڑ دیتے تھے اور نماز تہجد کی پڑھتے تھے، پھر کچھ وقت کے بعد اٹھ کر آپ وطر پڑھتے تھے. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنام قبل ان توتر، وطر پڑھنے سے پہلے آپ سو جاتے ہیں؟ تنام سو جانا، آپ سو جاتے ہیں؟ قال یا عائشہ، آپ نے کہا اے عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، آپ نے کہا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل نہیں سوتا. انبیاء سوتے میں بھی ان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. انبیاء خواب میں بھی غفلت میں نہیں ہوتے ہیں، خواب میں بھی انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا القاء ہوتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. جب بیٹے سے خواب بیان کیا تو کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، کیا کہتے ہو اس بارے میں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر، والد صاحب آپ کو جو بھی حکم دیا جا رہا ہے نا، آپ اس کو پورا کیجئے، کر گزریے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ یہاں یقین کے ساتھ ہے، انشاءاللہ اور تعلیق بھی ہے کہ اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے لیکن یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ ہے. آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، کیونکہ باپ کو یقین دلا رہے ہیں، شک میں نہیں ڈال رہے ہیں معلوم نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. کر گزریے آپ کو جو حکم ہے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پاؤ گے. تو یہاں آپ دیکھیے بیٹے نے باپ کو سنا کہ باپ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، لیکن باپ نبی ہے اور بیٹا بھی علم والا ہے، نبوی گھرانے سے، وہ بھی نبی ہے. تو بیٹے نے اس خواب کو کیا کہا؟ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے نا، کون حکم دے رہا ہے؟ نبی کو حکم کون دیتا ہے؟ بادشاہ. نبی کو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے. انبیاء اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. انبیاء اللہ کی وحی کے تابع ہوتے ہیں. تو کہا کہ والد صاحب آپ کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے آپ ذبح کر رہے ہیں، آپ کو جو حکم آیا اللہ کی طرف سے کر گزریے. تو بیٹے نے باپ کے خواب کو خواب نہیں سمجھا، کیونکہ باپ خواب میں بھی چونکہ نبی ہے،
اللہ کی طرف سے جو دکھایا جاتا ہے وہ حق ہوتا ہے، انبیاء کے خواب غلط نہیں ہوتے ہیں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ تو خواب میں دل سے دیکھنا، خواب میں انبیاء اپنے دل سے دیکھتے ہیں، تو یہ ساری دلیلیں اس طرح سے جمع ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اپنے دل سے دیکھا۔ اب آپ کہیں گے دل سے دیکھا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قرآن اور سنت آپس میں ایک دم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک بات دوسری بات کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کفار کے دل جو سینوں میں ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اندھے، وہ حق کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو جیسے آنکھ دیکھتی ہے دل بھی دیکھتا ہے۔ تو انبیاء کے بارے میں یہ بات آپ نے کہا کہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، یہ جوڑ ہے، یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، آدمی دنیا میں نشانیاں دیکھتا ہے اللہ کی، لیکن دل اندھا ہو جاتا ہے، تو دل کا اندھا پن بھی ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء خواب دیکھتے ہیں، خواب میں بھی انہیں حقائق اللہ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں۔ انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب بس یوں ہی کچھ باتیں نہیں ہوتی ہیں جس کو احلام کہا جاتا ہے، ایسے کچھ بھی یعنی باتیں جیسے ہم اوٹ پٹانگ کچھ بھی دیکھتے ہیں، تو ہمارے خواب ایسے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے خواب ہوتا ہے، کبھی شیطان ڈراتا ہے، اور کبھی دن بھر کا یا پچھلی جو یادداشت ہماری ہوتی ہے وہ ہمارے خواب میں آتی۔ ہمارے ذہن میں جو دبی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات سب کانشیس مائنڈ جس کو کہتے ہیں۔ اب دن بھر آدمی چکی کے فکر میں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہے، گاؤں جانا ہے، سب سامان تیار کرنا ہے، تو خواب میں بھی دیکھ رہی کہ سارا پیکنگ کر رہی ہے، اور نیند کھلی تو دیکھا ابھی پیکنگ باقی ہے۔ تو خواب میں بھی وہی آتا ہے بعض اوقات جو انسان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، یا تو ذہن میں چل رہا ہے وہ آتا ہے، یا تو ذہن میں دفن ہے سالوں سے، کبھی وہ آ جاتا اچانک۔ تو ایسا ہوتا ہے، کبھی شیطان آ کے ستاتا ہے اس کو، ڈراتا ہے اس کو، پریشان کرتا ہے، اس کے دل میں غلط باتیں ڈالتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیے، شیطان جاگتے میں جب کامیاب نہیں ہوتا ہے تو سوتے میں آ کے خواب دکھاتا ہے، تمہاری فلانی خالہ ہے جو تمہارے خلاف کچھ کر رہی ہے، اب یہ اس کو سچا پکڑ لیتا ہے، میرے خواب میں آ گیا۔ یا دیکھو شوہر تمہارا ایسا ہے، گڑبڑ کر رہا ہے، یا بیوی گڑبڑ کر رہی ہے کچھ، اور ایک دوسرے کے بارے میں خواب دکھاتا ہے۔ یا کبھی دل میں یعنی تکلیف دینے والے ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے، اور انسان پریشان ہی رہتا ہے، پورا دن اس کا موڈ خراب رہتا ہے، اور پھر عبادات میں دل نہیں لگتا ہے، لوگوں کے ساتھ غصے میں برا سلوک کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے اعمال کو بگاڑنے کے لیے، یا کبھی اس کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے شیطان آ کے کچھ بھی خواب میں دکھاتا ہے۔ تو آدمی دیکھیے، آپ خواب دیکھتے ہیں نا، آنکھ بند کر کے دیکھتے تو دیکھتے کیا ہے؟ پھر دکھتا کیسا ہے؟ کون دیکھتا ہے؟ تو آدمی خواب میں ہوتا ہے تو دکھتا کیسا ہے پھر؟ تو وہ دل دیکھتا ہے۔ تو ایک تو آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں جو جاگتے میں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں تو آنکھ بند ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ کون دیکھتا ہے؟ وہ آپ کا دل دیکھتا ہے۔ تو دل کا بھی دیکھنا ہوتا ہے جیسے آنکھ کا دیکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ عن ابن عباس ولا عن الامام احمد وامثالہما، نہ ابن عباس سے ثابت ہے، نہ امام احمد سے ثابت ہے، اور نہ اسی طرح سے اور ائمہ جو ان کی طرح امام تھے ان سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں، انہم قالوا ان محمدن رأى ربہ بعینہ، کہ انہوں نے کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کسی نے بھی آنکھوں کے تذکرے کے ساتھ دیکھنے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ بل الثابت عنہم اما اطلاق الرؤیت و اما تقییدها بالفؤاد، یا تو انہوں نے بغیر کسی قید کے کہا دیکھا، بس کیسے دیکھا نہیں بتایا، یا پھر بتایا جب دیکھا تو اس کو دل کے ساتھ جوڑا، جیسے ابن عباس کی روایت ہم نے دیکھی کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنے قلب سے، اپنے فؤاد سے دیکھا۔ تو دل سے دیکھنے کا ذکر آتا ہے، لیکن آنکھ سے دیکھنے کا کسی نے بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، خواب میں دیکھا یا جاگتے میں، آنکھوں سے دیکھا یا دل سے، تو اس کی تفصیل ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کنفیوژن میں پڑ گئے، اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ یہ جو ہم نے آج سیکھا، اس میں آپ کے لیے کئی چیزیں ہیں دیکھنے کی، کہ کبھی کبھی ایک روایت میں ایک ٹکڑا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر اگر ہم اس روایت کو لے لیں تو ہو سکتا ہے ہم غلط فہمی میں پڑھیں، اس لیے دوسری روایت کو جوڑ کے دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کر صحیح معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ کہ ابن عباس کہہ رہے ہیں رب کو دیکھا، اور جیسے آپ کہیں میں نے دیکھا کہ اب کوئی بات سن رہا ہے آپ کی، مان لیجیے آپ کسی کے سامنے خواب بیان کر رہے ہیں، سوچیے ابھی اس کو تھوڑا آپ دھیان سے سنیے جو میں بول رہا ہوں۔ مثلا آپ گھر میں بتا رہے ہیں خواب کسی کو کہ میں نے رات میں خواب دیکھا اور بہت ڈراؤنا خواب دیکھا اور بہت خراب خواب دیکھا، میں نے دل میرا اداس ہو گیا دیکھ کے، اور آپ کے سامنے آپ کی اماں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ بولنے تک تو اماں ہیں، لیکن پھر آپ نے آگے جب بولنا شروع کیا تو آپ کی خالہ آئیں، اور آپ بول رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھ کو اتنا پیٹا کہ میری ہڈی پسلی ٹوٹ گئی اور میں نڈھال ہو گئی۔ تو خالہ کیا سمجھے گی؟ اب خالہ نے پہلا حصہ تو سنا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خالہ کہاں سے آئی کہ شوہر نے میری پٹائی کی، اور یا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فلاں چوری کر رہا ہے، میں نے فلاں کو دیکھا کہ وہ خواب میں چوری کر رہا ہے، یا میں نے دیکھا کہ خزانہ ہے۔ خواب کا تذکرہ ان کے سامنے نہیں ہے، تو یہی سمجھے گی کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا ایک محل ہے، میں نے دیکھا ایسا ہے۔ تو بعد میں آنے والا چونکہ اس کے سامنے خواب کی تقیید نہیں ہے، تو یہی سمجھے گا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا وہ یہ سمجھے گا کہ ایسا آپ کے ساتھ واقعی ہوا۔ تو اس لیے ساری روایات کو، پوری بات کو سننا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ آدھی بات سنتے ہیں، اور آدھی بات سننے کی وجہ سے وہ کچھ ایسے نتائج لے لیتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے۔ اس مسئلے میں عبداللہ ابن شقیق کی روایت بھی دیکھنے جیسی ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے میں تفصیل سے اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں قلت لأبی ذر، میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ، کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کاش کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا، اگر آپ کو دیکھتا، آپ سے مل لیتا تو میں آپ سے ضرور پوچھتا۔ فقال عن ای شیء کنت تسألہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ کس چیز کے بارے میں پوچھتا، کیا پوچھتا تو؟ قال کنت اسألہ هل رأیت ربک، میں پوچھتا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ شقیق عبداللہ ابن شقیق کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھتا کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ قال ابو ذر قد سألت، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پوچھا، میں نے خود یہ بات پوچھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فقال رأیت نورا، آپ نے کہا میں نے ایک نور دیکھا۔ لیجئے پھر کنفیوژن آ سکتا ہے کہ میں نے نور دیکھا، تو اب کوئی آدمی سے یہ نکال سکتا ہے کہ اللہ تو نور ہے نا، تو آپ نے نور دیکھا، اللہ ہی ہوگا۔ اتنی آسانی سے کنکلوژن پر جمپ نہیں کرتے، عقائد کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، آدمی جلد بازی میں کوئی بھی نتیجہ نہیں نکال سکتا ہے۔
نبی صلی اللہ، یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ آپ صاحب بول سکتے تھے ہاں دیکھا، کیونکہ انبیاء ایسی بات نہیں کرتے ہیں جو لوگوں کو صحیح طور پر جواب نہ ہو۔ آپ نے نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا، آپ نے کیا دیکھا وہ بیان کیا۔ آپ نے کہا میں نے ایک نور دیکھا، آپ نے نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا، میں نے ایک نور دیکھا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، تو اس میں بھی صراحت نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ قال نور انا اراہ، نور میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو کہا کہ نور، ایک نور، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، مسلم کی روایت سے۔ اب آپ دیکھیے کہ نور کے بارے میں حدیث کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا ینام، اللہ عز وجل سوتا نہیں ہے، ولا ينبغی لہ ان ینام، اور اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سوئے۔ یخفض القسط ویرفعہ، وہ عدل و انصاف کے ترازو کو یخفض القسط ویرفعہ، کہ کبھی وہ اس کو نیچا کر دیتا ہے ایک پلڑا، کبھی اونچا کر دیتا ہے، یعنی کسی کو ذلت ملتی ہے، کسی کو عزت ملتی ہے، کسی کو رزق بڑھتا ہے، کسی کا گھٹتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی ترازو کو، قسط کو اونچا نیچا کرتا رہتا ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، اس کے پاس رات والے اعمال اوپر جاتے ہیں دن کے اعمال سے پہلے، وعمل النہار قبل عمل اللیل، اور دن کے اعمال جاتے ہیں رات کے اعمال سے پہلے۔ اور آگے دیکھیے کیا ہے، حجابہ النور، اللہ کا حجاب نور ہے۔ اللہ کا حجاب کیا ہے؟ نور ہے۔ حجاب آڑ ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتا ہے دیکھنے میں، آپ حجاب کرتی ہیں لوگ دیکھیں اس لیے، حجاب رکاوٹ ہوتا ہے، حجاب کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتا انسان۔ حجابہ النور، اس کا حجاب نور ہے۔ لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے، اس نور کے حجاب کو ہٹا دے، تو اس کے چہرے کی شعاعیں، سبحات، منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، جہاں تک کہ اس کی نگاہ پہنچے مخلوق کو بالکل جلا کر رکھ دے گی۔ اللہ کا حجاب کیا ہے؟ نور ہے۔ تو یہاں آپ نے کہا کہ میں نے نور دیکھا، تو نور کیا ہے؟ آپ نے نہیں کہا میں نے اللہ کو دیکھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ نے کیا کہا؟ اس پہاڑ کو دیکھ پاؤ گے تو مجھ کو دیکھ سکتے ہو، یعنی اگر ٹھیک ٹھاک صحیح سالم رہے، پہاڑ پر اللہ کی تجلی ہوئی ہے بہت تھوڑی، اور پورا پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، کوئلہ ہو گیا ایک دم۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن موٹی بات ہم کو یہاں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اور آپ نے فرمایا میں نے نور دیکھا، آپ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ باتیں کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں، تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے، لیکن آپ بات کو سن لیں تاکہ یہ حصہ ہمارا مکمل ہو جائے، بات ادھوری نہ رہے۔ تو یہ ان ساری باتوں سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے 2 مرتبہ جبریل کو دیکھا اپنی حالت اصلیہ میں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار آپ نے کیا، لیکن آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے، جیسا کہ ابن عباس نے کہا، اور آنکھوں کا انکار حضرت عائشہ نے کیا۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا دیکھا آپ نے اللہ کو؟ تو آپ نے نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا، آپ نے کہا میں نے نور دیکھا۔ لیکن اللہ بھی تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو آپ نے کہا نور ہے وہ، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اس کو؟ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حجاب نور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نور دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو یہ ساری روایتیں اس طرح سے جمع ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا ہے۔ روایتوں کو ایک کے ساتھ دوسری روایت جوڑ کے دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کر کوئی نتیجہ صحیح سامنے آتا ہے۔
آپ اتنی ساری روایتیں بغیر کسی جمع کرنے کی صلاحیت کے آپ دیکھیں کنفیوز ہو کر رہ جائیں گے. اس لیے یہ کہنا کہ ہم کو علماء کی ضرورت نہیں ہے دل کا اندھا پن ہے، بے وقوفی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ یہ بھی دیکھے کہ نصوص کیسے جمع کر سکتے ہیں، اور یہ علماء میں صلاحیت ہوتی ہے. ورنہ آپ کمپیوٹر آپ کے سامنے ساری روایتیں رکھ دے گا، لیکن روایت میں تطبیق آپ کیسے کریں گے، جمع کیسے کریں گے، اس کے لیے گہرا علم لگتا ہے. اہل علم ہم کو یہ سکھاتے ہیں. تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تھا یا دنیا کے لیے تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کی اور دلیل کیا ہے. اس تعلق سے قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. سورہ القیامہ میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ. ناظرہ نظرہ سے ہے، نظرہ تر و تازگی، خوشی کے ساتھ چہرہ فریش ہونا. نظرۃ النعیم، نعمتوں میں جو ہو آرام سے ہو، فریش ہوتا ہے وہ، ورنہ تھکا تھکا ہوتا ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. تو کچھ چہرے قیامت کے دن بڑے تر و تازہ، خوش، حشاش بشاش ہوں گے. الی ربہا ناظرہ. ناظرہ نظرہ سے ہے، دیکھنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری طرف نظر کرنا چاہتا ہوں. تو کہا الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، سورہ قیامہ کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ایمان والے بندے اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا. کافروں کو نہیں ہوگا، کفار کو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کمائی کی بدولت. ان کے برے اعمال جو انہوں نے کمائے، اس کا برا اثر ان کے دلوں پر یہ پڑا کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا. دنیا میں وہ حق کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. ساری دلیلیں سامنے ہونے کے باوجود، ساری نشانیاں سامنے ہونے کے باوجود بھی ان کے دلوں پر زنگ لگنے کی وجہ سے ان کے دل دیکھ نہیں پاتے ہیں. اس کی سزا کیا ہے آخرت میں؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. نہیں، قیامت کے دن، اس دن وہ اپنے رب کے دیدار سے محجوب کر دیے جائیں گے، رب کو نہیں دیکھ پائیں گے. اپنے ان کے اور ان کے رب کے درمیان آڑ ہوگی، وہ دیکھ نہیں پائیں گے اللہ کو. دنیا میں بدعملی کے سبب وہ حق کا دیدار نہیں کر پائے، قیامت کے دن بھی وہ رب العالمین کا حق کا دیدار نہیں کر پائیں گے. اس سورہ المطففین میں اللہ نے کہا ہے. تو قیامت کے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے، اور اہل کفر، مشرکین و کفار و منافقین اللہ کو نہیں دیکھیں گے. سب کو ایک کیٹیگری میں جمع کیا جائے تو کفر کی کیٹیگری ہوتی ہے. شرک بھی توحید کا انکار ہے، نفاق بھی توحید کا یا حق کا انکار ہے یا نبی کا انکار ہے. تو انکار کے اعتبار سے ساری چیزیں شرک اور نفاق کفر کی کیٹیگری میں جمع ہو جاتے ہیں. تو کفار قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوگا. لمبی حدیث سے ہم سب میں سمجھتا ہوں جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے بندے سفارش کے لیے مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور نبیوں سے کہیں گے سفارش کیجیے، حشر میں ہم بہت پریشان ہیں. تو لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، وہ بھیجیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ بھیجیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے کہ جاؤ، وہ کام کریں گے تمہارا، وہ سفارش کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جب بھیجیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہیں گے ائتوا محمدن، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
آپ کے اگلے پچھلے تمام جو بھی احوال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو کہ آپ فرماتے ہیں فَيَأْتُونِي، لوگ میرے پاس آئیں گے، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي، میں اپنے رب سے سفارش کے لیے اجازت چاہوں گا۔ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، جب میں اللہ کو دیکھوں گا، وَقَعْتُ سَاجِدًا، میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ تو یہاں فَإِذَا رَأَيْتُهُ، جب میں اللہ کا دیدار کروں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا۔ فَيَدَعُونِي مَا شَاءَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ اسی حال میں مجھے چھوڑے رکھے گا، سجدے میں رہیں گے۔ ثُمَّ يُقَالُ لِي ارفع رأسك، پھر مجھ سے کہا جائے گا اے نبی سر اٹھائیے، سل تعطغ وقل يسمع واشفع تشفع، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، کہیے آپ کی سنی جائے گی، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور پھر آپ نے آگے حدیث بیان کی، وقت ہوتا تو میں پوری حدیث بیان کرتا، لیکن اس حصے میں آپ دیکھیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوگا، قیامت کے دن آپ اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحیح ترین حدیثوں میں سے ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اناسا فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن ہم بھی اللہ کا اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، آپ نے کہا ہاں۔ هل تضارون فی رؤیت الشمس بالظہیرہ، دوپہر کے وقت میں سورج کا دیدار، سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی ایک دوسرے سے دھکا دے کر دیکھنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، آسمان میں ہوتا ہے تو کسی کو ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا پڑتا ہے۔ ضوء لیس فیہا سحاب، ایسی روشنی جس میں یعنی کوئی بادل درمیان میں نہ ہو؟ قالوا لا، ہم کو کوئی دقت نہیں ہوتی، یعنی آسمان میں سورج اور کوئی بادل نہ ہو، کیا مسئلہ ہے، سورج دکھائی دیتا ہے سب کو۔ قال وهل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، اور جس رات کو 14ویں کا چاند ہو، یعنی مکمل چاند ہو مہینے کے درمیان میں ایک دم، تو اس کو دیکھنے میں تم کو ایک دوسرے کو دھکیلنا پڑتا ہے، دشواری آتی ہے۔ ضوء لیس فیہا سحاب، ایسی روشنی جس میں کوئی درمیان میں بادل نہ ہو؟ قالوا لا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تضارون فی رؤیت اللہ عز وجل یوم القیامۃ الا کما تضارون فی رؤیت احدہما، جیسے بغیر بادل کے سورج کو دیکھنے میں یا اسی طرح سے بغیر بادل کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے اور کسی کو ایک دھکیلنا نہیں پڑتا ہے دیکھنے کے لیے، ایسے ہی قیامت کے دن تمہیں اللہ عز و جل کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو بھی امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا، 2 حدیثیں دیکھ لیں، اس کو وقت انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے۔ جنت میں بھی اللہ کا دیدار ہوگا۔ صہیب کہتے ہیں، صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، قال یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تریدون شیئا ازیدکم، کیا تمہیں کچھ چاہت ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ کچھ دوں؟ فیقولون الم تبید وجوہنا الم تدخلنا الجنت وتنجینا من النار، لوگ کہیں گے اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہم کو جنت میں نہیں ڈال دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نہیں بچا لیا؟ قال فیکشف الحجاب، تو اس وقت میں حجاب ہٹا دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اب تک حجاب میں ہے اللہ حجاب میں ہوگا، لیکن جیسے یہ بات ہوگی فیکشف الحجاب، حجاب ہٹ جائے گا، فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل،
جو کچھ بھی جنت میں ان کو نعمتیں ملی ہوں گی وہ اپنے رب کے دیدار سے زیادہ انہیں پسند نہ ہوگی۔ جتنی بھی نعمتیں ملیں گی وہ ساری نعمتیں کمتر ہوں گی رب کے دیدار کے مقابلے میں۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، وزیادہ اور زیادہ ہے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے تریدون شیئا ازیدکم، نعمتیں تو مل گئی، کچھ زیادہ دوں تم کو، تو کہیں اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور زیادہ ان کو دے گا سے مراد کیا ہے؟ رب کا دیدار، وہ اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا۔ اور یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی، یہ آیت سورہ یونس کی ہے، آیت نمبر 26۔ اور ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنتیوں کو۔ ایک روایت جس کو امام طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث حسن لغیرہ ہی ہے، کہتے ہیں فَلَيْسَ هُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَشْوَقَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جنتی جمعہ کے بارے میں بہت شوق ان کو رہے گا، جمعہ آ جائے، جمعہ آ جائے، جمعہ آ جائے، جمعہ سے بڑھ کے اور شوق کسی چیز کا نہیں ہوگا ان کو۔ کیوں؟ لِيَزْدَادُوا نَظَرًا إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَكَرَامَتِهِ، اللہ رب العزت کی کہ دیدار، اللہ کو دیکھنے کا شوق ان کو ہوگا، اور وَلِذَلِكَ دُعِيَ يَوْمَ الْمَزِيدِ، اور اسی وجہ سے جنت میں جمعہ کو یوم المزید کہا جاتا ہے، مزید زیادہ، تو نعمتوں سے بڑھ کے زیادہ نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ تو جنتیوں کو جمعہ کا شوق ہوگا کہ جمعہ آ جائے، جمعہ آ جائے، معلوم ہے وہاں بھی جمعہ ہے، اور اس جمعہ کو جنتی بازار میں جائیں گے، اور اس جمعہ کو جنتیوں کو اپنے رب کا دیدار ہوگا۔ تو ہر جمعہ کو جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو یہ حدیثوں سے ہم کو بات معلوم ہوتی ہے۔ میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے، معذرت کے ساتھ میں نے وقت زیادہ لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکمل ہونا زیادہ مناسب تھا۔ اگلے ہفتے آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ آگے کی کچھ باتیں دیکھیں گے جو ایک دوسرے عقیدے سے متعلق ہے، اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ حدیث کتنی اہم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی اہم باتیں پوچھی کہ آج ہم کو ایک درس میں بھی ہم ختم نہیں کر پا رہے اس کو، ایک حدیث کو، جبکہ ہمارے سامنے اتنی ساری حدیثیں ہیں۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ یعنی امت کی طرف سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے امانت داری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو علم لے کر پہنچایا، اور بہت ہی مجاہدے کے ساتھ، فقر و فاقے کے ساتھ، اور ساری پریشانیوں کے باوجود انہوں نے آپ سے دین سیکھا، اور اس کے پہنچانے میں نہ سیکھنے میں کوتاہی کی، نہ پہنچانے میں خیانت کی۔ اللہ رب العالمین ان کو امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ ہم آگے کے درس میں دوسرے جو نقاط بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔